ان کو دینی تکریم کے لیے ہمیں آمادہ کرنا کہ جو وہ نہیں کرتا وہ جہنم کے کتوں میں کتا ہے، بھائی واہ 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 اور کوئی عقل والی بات بھی کرو۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ کے اس قول کو آپ ہر جگہ کوٹ کرتے ہو، تو کتنے اصحاب رسول ہیں جو مولانا کے اس فتوے کی زد میں آئے ہیں؟ کتنے ہیں؟ لاتعداد ہیں۔ کتنے تابعین ہیں، کتنے اتباع تابعین ہیں جنہوں نے ابو سفیان، معاویہ، یزید یا اس پورے خاندان کا پورا کچا چٹا نکال کر اس پر اپنی نفرت کا اظہار کیا ہے، تان سے بھی آگے چلے گئے ہیں۔ تم تو تان کو مطلب تان کرنے والے کو کتا بنا دیتے ہو۔ تو جو حقائق انہوں نے اپنے مسلمہ مطالعے کے اندر بیان کیے ہیں اور سنت کی مسلمہ کتابوں کے اندر موجود ہیں اور باوثوق ذرائع سے میسر ہیں، بولی ان صحابہ کے بارے میں کیا خیال ہوگا جناب، جنہوں نے ایسے ایسے الفاظ کہے کہ میں انہیں دہرانا بھی سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی مشکل ہے۔ تو وہ صحابہ کیا بنے، کتے بنے کہ نہیں بنے؟ اچھا، پھر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ یا بریلویوں سے یہ دلیل پوچھی جائے کہ یہ جو آپ نے یہ جو جملہ، یہ جو فتویٰ دیا ہے، اس فتوے پر کوئی دلیل شرعی بھی موجود ہے؟ فتویٰ تو چونکہ حکم شرعی ہوتا ہے نا، تو حکم شرعی بغیر دلیل کے ہو تو وہ جہالت کی انتہا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ منمانی ہوتی ہے۔ تو کوئی دلیل شرعی ایسی بیان کر دو اس فتوے کی روشنی میں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چھوٹا سا جملہ پیش کر دو کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تان کرے گا معاویہ پر وہ جہنم کے کتوں میں کتا ہے۔ کسی اہل بیت کا قول پیش کر دو، کسی صحابی کا قول پیش کر دو۔ کبھی یہ توفیق ملی ہے کسی کو کہ جس نے علی پر تان کیا وہ بھی جہنم کے کتوں میں کتا ہے؟ یہ میں کئی سالوں سے یہ چیلنج کر رہا ہوں، کبھی نہ تم نے کہا ہے نہ تم کہو گے، نہ تمہارے اندر غیرت ہے اس بات میں، نہ حمیت ہے، نہ ہمت ہے کہ تم یہ بات بھی کہہ دو اور کہہ دو کہ مسلک بریلی یہ کہتا ہے جو علی المرتضیٰ پر تان کرتا رہا، لان کرتا رہا، وہ بھی جہنم کے کتوں میں کتا ہے۔ چلو کتا ہی کہہ دو، حالانکہ اصولی طور پر تو وہ خنزیر سے بھی بدتر ہے نا جی، شرعی اعتبار سے میں بڑے حوالے دے چکا ہوں اس پر۔ جو اہل بیت پر تان کرتا ہے، جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت کو پامال کرتا ہے، وہ خنزیر سے بھی بدتر ہے، اس پر میں دلائل دے چکا ہوں۔ تو آئیے نا، ایک سطر کا آدھی سی بات ہے نا، ہم آپ کی دہلیز پر سجدے کریں گے جناب، طواف کریں گے آپ کی مسجدوں کا، مدرسوں کا، جاروب کشی کریں گے، آپ کی لیٹرینیں دھوئیں گے۔ آؤ نا میدان کے اندر آ کر کہو جس نے مولا مشکل کشا کو، زہرا پاک کو، حسنین کریمین علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات کی ہے، تان کیا ہے، ان پر مطلب عزت، ان کو ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، گالی گلوچ سب و شتم کیا ہے، وہ بھی جہنم کے کتوں میں کتا ہے؟ کبھی نہیں کہو گے تم، نہ کبھی پہلے کہا ہے، نہ تم اب کہہ سکتے ہو۔ کیوں؟ کہ تم جھوٹے ہو، ذہنی عیاش ہو، شودے ہو، حق کی پہچان تم سے چھین لی گئی ہے۔ قدرت اس سے توفیق چھین لیتی ہے جو اہل بیت سے ہٹ جاتا ہے۔ ساری عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو ثقلین سے جوڑتے رہے ہیں، اور تم ثقلین کی توہین کرنے والے کے عرس منا رہے ہو۔ شرم سے مر جاؤ اگر تمہارے اندر غیرت نام کی کوئی شے ہے۔ کہہ دو نا کہ رسول غلط کہتے رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو اعلیٰ حضرت کہہ گئے ہیں وہی حق ہے، یا مولانا الیاس قادری صاحب جو کہتے ہیں وہی حق ہے۔ کس کو بات سمجھائیں؟ نہ تمہارے اندر عقل، نہ شعور، نہ علمی بصیرت، نہ اخلاقی لیاقت۔ کوئی وقار تو بتاؤ نا، جس وقار کے بنیاد پر تم مطلب کوستے ہو لوگوں کو، فلاں یہ ہو گیا، فلاں وہ ہو گیا۔ سنیت تمہارے باپ کی ہے، اپنی اوقات میں رہو۔ میں پھر گزارش کرتا ہوں آخر میں کہ یہ فتووں کی جو مشینیں چیزیں ہیں یہ اپنے پاس رکھو۔ امت اب متحمل نہیں ہو رہی تمہارے فتووں کی، اور تمہاری ہر چیز کھل کے امت کے سامنے آ گئی ہے کہ تم کتنے بلند و بالا ہو فکر کے اعتبار سے، نظم علم کے اعتبار سے، وقار علمی اور اخلاقی لحاظ سے کتنے تم بلند و بالا ہو۔ اب امت جان چکی ہے کہ تمہاری ہمدردیاں کدھر ہیں، تمہاری سوچ کدھر ہے۔ جب ہمارے اسلاف ہمیں چپ کر آتے رہے اور تم نے مطلب ڈھول مارنے شروع کر دی، تو چلو پھر ڈھول تو پھر دونوں طرف سے بجے گا نا، اور الحمدللہ جو ہم بجائیں گے اس کو قیامت تک سنا جائے گا۔ تمہاری ڈگڈگی تو سن لی ہے نا سب لوگوں نے، اور جو بے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے جو ہم بجائیں گے اس کو قیامت تک سنا جائے گا۔ تو لہذا کم از کم اگر کسی کو مسلمان نہیں کہہ سکتے تو کافر تو نہ کہو۔ تم پر وہی نازل ہوئی ہے یا بریلی شریف میں نازل ہوئی ہے وہی؟ وہ خدا کا خوف کرو یار، اور سادات اعظام کا احترام کرو۔ ایک طرف تو کہتے ہو کہ اعلیٰ حضرت نے پالکی اٹھانے والے سید کو بھی جناب والا ان کے قدموں میں گر گئے تھے، اور دوسری طرف تم سادات پر یہ الفاظ کہتے ہو، کسی کو ریچھ کہتے ہو، کسی کو بندر کہتے ہو، کسی کو جناب والا وہ لال بیگ کہتے ہو، کسی کو کچھ کہتے ہو۔ یہ ہے تمہارا وقار،
یہ ہے تمہاری حیثیت، یہ ہے تمہاری سوچ کی پرواز، یہ ہے تمہارا مذہب؟ بہرحال الہی نظام کے ساتھ جو وابستہ ہو جاتا ہے وہ اموی ٹائٹل سے ہٹ جاتا ہے، نازل کردہ اللہ کی طرف سے الہی نظام کا دستوری تسلسل ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا اسی تسلسل کو اور اسی پر آپ کی نبوی جد و جہد ہے، اور اصحاب رسول علیہ رضوان کا تقدس جو ہے، خلافت راشدہ جو ہے، یہ اسی حرمت کا تسلسل ہے۔ اور اس کے بعد جو ملک عزوز ہے وہ نہ رسول نے پسند کیا ہے، نہ امت نے پسند کیا ہے، نہ اصحاب نے پسند کیا ہے، نہ ہم پسند کرتے ہیں، نہ ہی کوئی سادہ مسلمان پسند کرے گا۔ ہاں تمہیں قبول ہے، بسم اللہ، نعرے مارتے رہو۔ اللہ تعالیٰ امت کو تمہارے شر سے، تمہاری فحش گوئی سے اور تمہارے ان فتووں کی، جعلی فتووں کی اور جہالت پر مبنی فتووں کی، بلا دلیل مذہب کی وبا سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ میں اپنے اہل عرفان بھائیوں سے یہ کہتا ہوں کہ خدا را ان کی باتوں پر توجہ نہ دو، یہ اس وقت بھی جھوٹے تھے اور آج بھی جھوٹے ہیں، کیونکہ جو الہی نظام سے وابستہ نہیں ہے وہ جیسا بھی ہے، کعبے کا امام بھی ہے تو بھی جھوٹا ہے۔